اچھی آنکھوں میں تواڈی جان سن لگا گج کے آنکھوں سبحان اللہ اوے اودے رتبے نہ کوئی تولے کون دری سے کرے او جد منہ وچوں رب بولے جد منہ وچوں رب بولے من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال في مقام آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه پڑھئے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله ہاں یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو بس پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو
پڑھ کر نبی کی نعت قبر میں اتار دو، مل کے پڑھیں، پڑھ کر نبی کی نعت قبر میں اتار دو، دیکھا ابھی ابھی ہے نظر نے جمال یار، دیکھا ابھی ابھی ہے نظر نے جمال یار، اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت خدار دو، اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت خدار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، سنتے ہیں جاں کنی کا ہے لمحہ بڑا کھٹن، وقت نزا آخری وقت شاعر نے نقشہ کھینچا کہ سنتے ہیں جاں کنی کا ہے لمحہ بڑا کھٹن، بس پڑھ کر درود ان پہ یہ لمحہ گزار دو، پڑھ کر درود ان پہ یہ لمحہ گزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کر نبی کی نعت قبر میں اتار دو، پڑھ کر نبی کی نعت قبر میں اتار دو، بعد از حمد و صلات لائق سب عزت و احترام و تکریم میرے نہایتی واجب القدر عزتوں کے لائق سامعین ذی وقار قرب و جوار دور و نزدیک سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں بندہ گناہگارم دعا گو ہے، اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جملہ کلام مقدس کے ضمن میں میری زبان پر کلمۃ الحق جاری و ساری فرمائے، اور سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق خاص ہم سب کو عطا فرمائے۔ آج کا سفر المظفر کا یعنی سفر شریف کا پہلا جمعہ ہے، اور اس مہینے کی مناسبت سے میں گفتگو کرتا، لیکن جو حسب وعدہ موضوع خاص باقی ہے اس کو میں کوشش کروں گا اپنی منزل کی طرف لے کے جاؤں اپنی حاضری کے طور پر۔ تو بلا تاخیر آج کا میرا جو موضوع ہے، عنوان گفتگو ہے، وہ ہے اذان اور عشق بلال۔ اذان اور عشق بلال، دعا ہے میرا پالنے والا رب میری زبان پر کلمۃ الحق جاری و ساری فرمائے، اور سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ آج کا بڑا اہم موضوع ہے، اس میں کچھ کڑوی باتیں بھی ہیں، کچھ میٹھی باتیں بھی ہیں، لیکن سب کو ہضم کرنی پڑیں گی، اللہ تعالیٰ ہضم کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا عنوان گفتگو شروع کرنے سے قبل جو قرآن کریم فرقان حمید میں سے میں نے آیہ کریمہ اور دوسری وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ سورہ مائدہ 5واں سپارہ اور آیت نمبر 58
اس کا حصہ جو میں نے موضوع سخن بنایا ہے، دعا ہے میرا مالک اس کے ضمن میں مجھے حق سچ بیان کرنے اور سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاک پروردگار رب العالمین رب قدیر اپنی لا ریب بے عیب کتاب میں اعلان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ پاک پروردگار رب العالمین اعلان فرماتا ہے، اے ایمان والو اتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اور اس کے بعد پھر کیا کام کرنا ہے؟ وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ پھر تم نے سچے لوگوں کا دامن پکڑنا ہے۔ ایمان والو ایمان لائے ہو تو اس کے بعد اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، نیک بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اور پھر جب پرہیزگار بن جاؤ گے، نیک بن جاؤ گے، تو پھر تمہیں کسی کے ساتھ چلنا بھی ہوگا۔ یہ نہیں کہ تم نیک بنو گے تو بس کہو گے جو ہوں میں ہوں، نہیں، فرمایا سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی سچا ہے تو تمہارے کریم آقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اور پھر جس آقا پر اللہ نے قرآن نازل کیا اور جس رب نے مصطفیٰ کی زبان پر اپنا حق کا فرمان جاری کیا، ان دونوں کتابوں میں یعنی قرآن کے اندر اور صاحب قرآن کی زبان سے جسے سب سے بڑا سچا قرار دیا گیا، اسے خلیفہ بلا فصل، تاجدار صداقت، تاجدار حل عطا سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات پاک کہا جاتا ہے۔ جس کو قرآن کہتا ہے سب سے زیادہ سچا ہے، جس کو نبی کا فرمان کہتا ہے سب سے زیادہ سچا ہے، جس کو امت کے سچے لوگ کہتے ہیں یہ سب سے سچا ہے۔ اب سچے کہتے ہیں یہ ہمارا سچا ہے، اب جھوٹے ہو کر کہتے ہیں ہم سچے ہیں، لیکن جھوٹوں کے عقیدے میں وہ کوئی اور تو دکھا سکتے ہیں، لیکن جھوٹے اپنے عقیدے میں صدیق اکبر کی صداقت نہیں دکھا سکتے، جھوٹے اپنے عقیدے میں فاروق اعظم کی عدالت نہیں دکھا سکتے، جھوٹے اپنے عقیدے میں عثمان غنی کا حیا نہیں دکھا سکتے، جھوٹے اپنے عقیدے میں حیدر کرار کی شجاعت عملی طور پر نہیں دکھا سکتے، جھوٹے اپنے عقیدے میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور جمیع صحابہ کرام کی عظمت و شہرت اپنے عقیدے کے اندر نہیں دکھا سکتے۔ کیوں؟ اللہ نصیب والوں کو سچا بناتا ہے، اللہ کرم والوں پہ جب کرم کرتا ہے انہیں سچا بنا دیتا ہے۔ تو یہ اس کے فیصلے ہیں، جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے، جس کو چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے وہ عطا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے اور وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو دوسری آیہ کریمہ میرا پاک پروردگار فرماتا ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، پاک پروردگار رب العالمین فرماتا ہے جب تمہیں ندا دی جائے، نماز کے لیے بلایا جائے۔ اور سورہ یوسف کے اندر رب العالمین فرماتا ہے وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيُّهَا الْحِيرُ أَيَّتُهَا الْحِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔ جب ندا دینے والے نے ندا دی، اے قافلے والو تم تو سارے چور ہو، یعنی دونوں روایتوں میں لفظ ندا کو آذان کے طور پر استعمال کیا گیا۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے آذان اور عشق بیلا، جزاک اللہ
ملک صاحب مظہر صاحب اللہ سلامت رکھے، توجہ فرمائیں، توجہ کیجئے کہ فرمائے آذان، اس کے متعلق اللہ نے قرآن میں اس طرف اشارہ فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تمہیں بلایا جائے طرف نماز کے، بلایا جائے تمہیں نماز کے، تو سورہ جمعہ میں فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جائے، ندا دی جائے، تو تم کیا کرو؟ نکل جاؤ، دوڑ پڑو، فاسعوا الی ذکر اللہ، پس اللہ کا ذکر کرنے لگ جاؤ، کوشش کرو بھاگ کے جاؤ، اللہ کے ذکر کی طرف جاؤ۔ اب اللہ کے قرآن سے، نبی کے فرمان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تمہیں آذان کی طرف بلایا جائے، ندا دی جائے، تو تم فنفرو، دوڑ پڑو، اپنے کام کاج چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل پڑو۔ آذان کب شروع ہوئی اور اس کا معنی لغوی کیا ہے، اس کا شرعی معنی کیا ہے، اور آذان کو آذان کیوں کہتے ہیں؟ اب توجہ سے سماعت فرمائیں، یقیناً آپ کے علم میں بہت بڑا انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ آذان کب شروع ہوئی اور کیسے شروع ہوئی، آج میں اس تفصیل کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ سن یکم ہجری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، سرکار کے صحابہ بھی ساتھ تھے، اور ہم خوش نصیب جماعت والے ہیں کہ جو نبی کی آل بیت کا بھی حیا کرتے ہیں اور نبی کے صحابہ کا بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں نہ منکروں میں پیدا کیا، نہ منکروں میں بیٹھنا ہم پسند کرتے ہیں، اور نہ ہی منکروں سے بول چال ہم رکھنا پسند فرماتے ہیں، کیونکہ جو نبی کے صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو نبی کی آل کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو ان کا نہیں وہ ہمارا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمارا معیار محبت ہے۔ توجہ فرمائیں، تو یکم سن ہجری کو جب سرکار اور صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، مدینہ کا مطلب ہے شہر، طیبہ کا مطلب ہے پاک، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو سرکار کے ہجرت کرنے سے پہلے اس کا نام یثرب تھا، اور یثرب کا معنی ہے بیماریوں کا گھر، یعنی رسول اللہ نے جب سے قدم رکھا تو پھر وہ گئے مدینہ طیبہ، پاک، مدینہ طیبہ، مدینہ تابہ، طیبہ، طیبہ، تین نام ہیں، تابہ، طیبہ، طیبہ، یعنی ہر طرح سے اگر معنی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے پاک ہی پاک۔ اور مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی اتنی بڑی شان ہے، رسول اللہ نے فرمایا جب دجال آئے گا نا، دجال زمین کے ہر حصے پر، ہر کونے پہ وہ جائے گا اور اپنی حکومت کرے گا۔ دجال ہر زمین کے حصے پر جائے گا دجال، اور دجال کی بڑی نشانی پتہ ہے کیا ہوگی؟ سرکار نے فرمایا اس کے ماتھے پہ، یہاں پہ درمیان پہ لکھا ہوا گا کاف الف فا را، کیا مطلب؟ کافر، اور ایک آنکھ سے وہ نابینا ہوگا، کانا ہوگا۔ ایمان والا بندہ دیکھ کر اسے جان جائے گا کہ یہ دجال ہے، اور دجال کی کوالٹی پتہ ہے کتنی ہوگی؟ وہ لوگوں کو کہے گا مجھے خدا مانو معاذ اللہ، اور جو ڈگمگائے ہوئے ایمان والے ہوں گے نا، کمزور، وہ کہیں گے تمہارے پاس دلیل کیا ہے، تم خدا ہو؟ وہ کہے گا تم بتاؤ کیا مانگتا چاہتے ہو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اگر اس سے کہا جائے گا کہ بارش ہونی چاہیے تو وہ بارش برسائے گا، اگر اسے کہا جائے کہ دھوپ ہونی چاہیے وہ دھوپ کا سلسلہ سامنے کرے گا۔ لیکن سرکار نے فرمایا ایمان والا بندہ پہچان جائے گا اسے دیکھ کے، اور اس کے جناب والا ماتھے پہ لکھا ہوا ہوگا کافر، ایمان والا بندہ اس کے جناب والا شکنجے میں آ سکتا نہیں ہے۔ اس نے پہنا دوبارہ صحیح کر کے لاؤ جی، میں ایک نہیں پہن، سپیکر بھی چاہیے، توجہ چاہوں گا۔ تو فرمایا سرکار نے، بس اب چھوڑ دو، سرکار نے فرمایا کہ ایمان والا بندہ دیکھ کر پہچان جائے گا کہ یہ کافر ہے۔ اور میں بات کیا کر رہا تھا؟ مکہ مکرمہ کی اور مدینہ طیبہ کی۔ توجہ، مدینہ طیبہ، سرکار نے فرمایا دجال کا داخلہ ہر جگہ ہوگا، لیکن فرمایا میرا مکہ اور میرا مدینہ، اس جگہ پہ دجال نہیں آ سکتا۔ صحابہ نے پوچھا سونیا کیوں؟ سرکار نے فرمایا مکے کی حدود پر، جہاں سے مکہ شروع ہوتا ہے، جہاں پہ مکہ ختم ہوتا ہے، جہاں سے مدینہ شروع ہوتا ہے، جہاں سے مدینے کا حصہ ختم ہوتا ہے، فرمایا اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ صبح قیامت تک
وہ دجال کو زمین کے اس مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زمین پر داخل ہونے ہی نہیں دے گا. نکال کے پھر دوبارہ لگائیں. میں کھلتا رہا تو جو جاؤں گا. تو فرمایا مکہ اور مکرمہ کی جو سرزمین ہے اس پر دجال کا داخلہ، توجہ، دجال کا داخلہ نہیں ہوگا. اب توجہ فرمائیں. میں بات کر رہا تھا سرکار کی مدینہ طیبہ ہجرت کی. سرکار ہجرت کر کے صحابہ کرام حاضر ہوئے. صحابہ کرام نے محسوس کیا، حضور نے محسوس کیا کہ اب نماز کا جو سلسلہ ہے باجماعت کے طور پر ادا کیا جائے، باجماعت نماز پڑھی جائے. اور کیسے پڑھی جائے، لوگوں کو اکٹھا کیسے کیا جائے. اب 4 رائیں، 4 تجاویز سامنے آئیں. حضور کے غلاموں نے، لوگوں نے سرکار کی بارگاہ میں کہا کہ حضور 4 چیزیں جو ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ان 4 چیزوں میں سے جو آپ کو پسند ہے آپ اسے سلیکٹ کریں اور پھر لوگ تاکہ آ کے اپنی زندگی کا معیار جو ہے وہ برقرار رکھیں، یعنی نماز پڑھیں. پہلی تجاویز یہ دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کریں کہ نماز کے وقت ایک جھنڈا لگا دیا جائے. نماز کے وقت ایک جھنڈا لگا دیا جائے تاکہ دیکھنے والے جب جھنڈے کو دیکھیں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. سرکار نے یہ تجاویز سنی اور سرکار نے فرمایا نہیں، یہ مجھے پسند ہے نہیں ہے. دوسرے لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایسا کرتے ہیں کہ ناقوس بجایا جائے، ایک سائرن باجا سا بجایا جائے. سرکار نے فرمایا یہ بھی مجھے پسند نہیں کیونکہ یہ عیسائی بجاتے ہیں، یہ مجھے پسند نہیں ہے. تیسری رائے یہ آئے گی کہ حضور سینگ بجایا جائے. سینگ دیکھیں نا آپ نے، موجودہ زمانے میں بھی کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ لوگ سینگوں میں آوازیں دیتے ہیں اور انہیں بجاتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا نہیں، یہ بھی میں پسند نہیں کرتا کیونکہ سینگ یہودی بجایا کرتے تھے. سینگ کون بجایا کرتا تھا؟ یہودی بجایا کرتے تھے، اس لیے میں یہ پسند نہیں کرتا. چوتھی رائے سرکار کی بارگاہ میں پیش کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں کہ پہاڑ کی چوٹی پر نماز کے وقت آگ جلائی جائے. رسول اللہ نے فرمایا یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے، آگ کی پرستش کرنے والوں کا طریقہ ہے، اور ہم خدا کی عبادت کرنے پرستش کرنے والے ہیں، یہ بھی مجھے پسند نہیں ہے. یعنی 4 تجاویز رکھی گئی. نمبر 1 جھنڈا لگا دیا جائے، نمبر 2 ناقوس بجایا گئے، نمبر 3 سینگ بجایا جائے، نمبر 4 آگ جلائی جائے. تو سرکار نے فرمایا کوئی یہود کی تشبیہ ہے، کوئی نصارہ کی تشبیہ ہے، کوئی مجوسیوں کی تشبیہ ہے، مجھے پسند نہیں ہے. تو صحابہ فرماتے ہیں ہم سارے ہو گئے خاموش. کیوں؟ سرکار کی وہ پاک بارگاہ ہے جس بارگاہ میں سرکار کے صحابہ سرکار کے حکم کے بغیر بولتے ہی نہیں ہیں. یہ آپ کا ادب کا طریقہ ہے. یہ آپ کا ادب کا طریقہ ہے. توجہ چاہوں گا، یہ آپ کے ادب کا طریقہ ہے. تو آپ کہتے ہیں سرکار نے 4 تجاویز سنی، سن کر اس پر خاموشی کا اظہار فرمایا. کیا کیا؟ خاموشی کا اظہار فرمایا. لیکن بات بڑے مزے کی آ رہی ہے. کیوں؟ سرکار جانتے ہیں کہ جو میرے دل میں بات ہوتی ہے نا اللہ اسے پورا فرما دیتا ہے. تاجدار مدینہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب صحابہ کرام اور لوگوں نے یہ 4 قسم کی تجاویز عطا فرمائی تو اللہ کے محبوب نے ایک تجاویز بھی پسند نہ فرمائی. میرے سرکار خاموش ہو گئے. شام کا وقت ہو گیا، رات ہو گئی، سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف رواں دواں ہو گئے. صبح جناب والا، صبح کا وقت، سورج جناب والا اپنے آسمان دنیا پر طلوع ہے. اصحاب پیغمبر سرکار کی بارگاہ میں کچھ پہلے موجود تھے، کچھ آ رہے تھے. دیکھتے ہی دیکھتے عبداللہ بن زید صحابی رسول کا نام ہے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا میرے آقا، میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے، بڑا عجیب و غریب خواب میں نے دیکھا ہے اور میں آپ کو سنانے لگا ہوں.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن زید انصاری سے میرے غلام کیا خواب دیکھا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص میرے سامنے آیا اور آ کر مجھے کہنے لگا عبداللہ بن زید انصاری یہ کلمات تم پڑھا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ عبداللہ بن زید انصاری فرماتے ہیں میں نے یہ خواب اپنا رسول مکرم کی بارگاہ میں پیش کیا کہ میرے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ میرے سرکار مسکرا پڑے، فرمایا یقیناً یہ میرے رب نے تجھے بتایا ہے، رات کا جو مسئلہ پیش کیا تھا آپ نے 4 تجاویز دی تھی اور میں نے انہیں سلیکٹ نہیں کیا تھا، ریجیکٹ کر دیا تھا۔ رب العالمین نے میری محبت کے لیے، رب العالمین نے میرے اپنے غلاموں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے یہ اعلان کر دیا، فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر یہ والے کلمات عبداللہ بن زید انصاری تم بلال کو بلاؤ۔ سیدنا بلال حبش کا شہزادہ حاضر ہو گیا۔ میرے سرکار نے فرمایا عبداللہ بن زید انصاری جی آقا، فرمایا جو کلمات تم نے سنے ہیں خواب کے عالم میں یہ میرے رب العالمین کی طرف سے القاء کیے گئے تھے، آپ ایسا کرو بلال کو یہ کلمات کی تلقین کرو، جب نماز کا وقت ہوگا بلال چڑھے گا مسجد نبوی کے درمیان اور چڑھ کر محبت کے ساتھ یہ آذان کے کلمات کہتا جائے گا۔ اس طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب پیغمبر سے فرمایا کہ مبارک ہو اللہ کریم نے آذان کے لوگوں کو اکٹھا ہونے کی تلقین جناب والا ان جملوں سے فرما دی۔ اس وقت یکم جناب والا سن ہجری میں یہ آذان کے کلمات اللہ نے کس کو خواب کے عالم میں حضرت عبداللہ بن زید انصاری کو خواب کے عالم میں سکھائے، بتائے اور میرے سرکار نے سنے۔ سرکار نے سن کر فرمایا میرے بلال کو کہو یہ کلمات یاد کر لے، جب بھی نماز کا وقت آئے تو بلال کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر ان کلمات کو محبت کے ساتھ ادا کیا کرے۔ کہتے ہیں پھر ہر نماز کا جب وقت آتا بلال اذان دیتے، اور پھر اذان بھی دی تو بڑے کمال کی، مؤذن ہو تو بلال جیسا، خود رسول مکرم جیسا امام ہو تو امام کی شان بھی افضل و اعلیٰ، امام بھی افضل و اعلیٰ ہے، مؤذن بھی افضل و اعلیٰ ہے، اور مسجد نبوی بھی وہ عظیم الشان مسجد نبوی ہے جس میں میرے آقا کونین نے فرمایا ایک نماز پڑھو گے اللہ کریم تمہیں 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سرکار حضرت عبداللہ بن زید انصاری نے یہ خواب دیکھا، حضور سے کہا، حضور نے فرمایا بلال کو کہہ دو۔ بلال نے یہ کلمات تلقین کرنے شروع یاد کی اور ہر نماز کے وقت بیان کرنا شروع کر دیے۔ چند دن گزرے، تاجدار عدل و انصاف خلیفہ دوم لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر ابن الخطاب الحق کو ینطق لسانا علی عمر، میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، الحق کو ینطق لسانا علی عمر، حق ہمیشہ عمر کی زبان پہ بولتا ہے۔ حضرت عمر فاروق سرکار کی بارگاہ میں چادر اوڑے ہوئے، اور دوسری روایت میں آیا فرمایا ویسے ہی آئے سرکار کی بارگاہ کے اندر، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے عزت کا بے جلال کا الذی خلق السماء والارض، مجھے اس رب العالمین کی قسم ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، جس کے جلال کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں جو خواب والے جملے اللہ کریم نے حضرت عبداللہ بن زید انصاری کو سکھائے خواب کے عالم میں، اللہ کی قسم اللہ کریم نے مجھے بھی خواب میں ایسے ہی جملے بتائے ہیں۔ سرکار نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا عمر 20 دن گزر گئے، کتنے دن؟ 20 دن گزر گئے، 20 دن کے بعد اپنا یہ خواب دیر میں سنانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا حضرت عمر فاروق کہنے لگے آقا بس دل میں شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، کس بات کی عمر؟ فرمایا مجھ سے عبداللہ بن زید انصاری پہل کر گیا تھا، لیکن پھر مجھ سے رہ نہ گیا کہ سرکار میں آپ کا اظہار محبت اپنے دل کا
آپ کی بارگاہ کے سامنے پیش کروں. یعنی دو صحابہ کرام نے سرکار کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن زید انصاری اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے یہ کہا حضور ہم نے خواب میں یہ معاملہ دیکھا ہے کہ اذان ایسے دی جائے، تو سرکار نے اسے پسند فرمایا. اور تیسری روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ پیغمبر خود فرماتے ہیں یہ اذان اللہ کریم نے اپنے محبوب کے جناب والا مقدس قلب پر خود القاء فرمائی. فرمائے میرے محبوب آپ نے ایسے اذان دلوانی ہے غلاموں سے. تو بہرحال تینوں روایتوں پہ ہمارا یقین اور ایمان ہے. تو اذان کی ابتدا یکم سن ہجری سے شروع ہوئی. توجہ، یکم سن ہجری سے شروع ہوئی. اب اس کے بعد نبی مکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے محبت کے ساتھ، قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما یقول. میرے آقا کونین نے فرمایا او میرے غلاموں اذا سمعت المؤذن، جب مؤذن کی ندا سنو، آواز سنو، فقولوا پس تم کہو مثل ما یقول، جیسے جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے ویسے تم کہتے جانا. اذان کا لغوی معنی ہے ندا کرنا، دوسرا معنی ہے خبردار کرنا، اور شرعی معنی یہ ہے کہ وقت خاص، وقت مقررہ کے لیے مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز کے لیے بلانے کے لیے جو اذان کلمات حق ادا کیے جاتے ہیں انہیں اذان کہا جاتا ہے. اور اذان کا حکم کیا ہے؟ اذان کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے یا کیا ہے؟ اذان نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اذان سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ، ایک ہوتا ہے سنت مؤکدہ، ایک ہوتا ہے سنت غیر مؤکدہ. زور کی جو 2 سنتیں ہیں، 4 سنتیں، یہ سنت مؤکدہ ہیں، ہر حال میں آپ نے پڑھنی ہے. ایک ہے غیر مؤکدہ، عصر کی، عشاء کی، یہ غیر مؤکدہ ہیں، انہیں پڑھو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں. یہ اللہ نے اپنے حبیب کی امت پر کرم کیا ہے، چھوٹ بھی دی ہے، پیار بھی دیا ہے. تو میں بات کر رہا تھا مؤکدہ کی تعریف یہ ہے کہ جو آپ نے لازمی پڑھنے ہیں، اور غیر مؤکدہ آپ کو اختیار ہے آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں. اذان جو ہے سنت مؤکدہ ہے. کیا مطلب؟ مسلمانوں کی آبادی میں اذان کا کہنا سنت مؤکدہ ہے. اور حکم کیا ہے؟ اگر کوئی نہیں دے گا تو پوری آبادی والے گناہگار ٹھہریں گے، پوری آبادی والے گناہگار ٹھہریں گے. تو اس لیے گرامی کا سامعین و حاضرین و ناظرین، اذان کی کچھ شرائط ہیں، اذان دینے والے کی بھی کچھ شرائط ہیں. توجہ، اذان سننے والے پر بھی کچھ چیزیں لازم ہیں. اذان دینا سنت مؤکدہ، اور اذان کا جواب دینا یہ واجب ہے. اذان کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے. واجب کی تعریف یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا حکم دیا ہو اس پر عمل کرنا لازمی ہوتا ہے. انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا واجب کا، لیکن چھوڑنے والا گناہگار ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے. ظاہری بات ہے جو سرکار کے حکم کی تعمیل نہ کرے. تو توجہ چاہوں گا. تو بہرحال واجب ہے اذان کا جواب دینا، اور سرکار نے فرمایا فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُول، جیسے جیسے مؤذن کہے ویسے ویسے تم کہتے جانا. اذان کا جواب کروڑوں نیکیاں ملتی ہیں. ایک اذان کا جواب اگر بستی میں 10 مسجدیں ہیں اور بیک وقت یا 2-3 منٹ کے حساب سے اذان ہوتی ہے تو کس اذان کا جواب دینا ہمارے اوپر واجب ہے؟ چاہے 10 کا ہے، 5 کا ہے یا 1 کا ہے، تو اس کا جواب یہ صرف بستی میں اگر 5 ہیں یا 10 ہیں یا جتنی بھی مسجدیں ہیں اس میں سے ایک اذان کا جواب دینا آپ کے اوپر واجب ہے. باقی آپ پر واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے. 2 تو ثواب ہی ہے. لیکن فقہا نے پتہ کیا لکھا ہے؟ فرمایا جب اذان ہو تو خاموشی کے ساتھ سنا کرو. جو خاموشی کے ساتھ نہیں سنتے ان کے لیے پتہ کیا لکھا ہے؟ فرمایا انہیں ایک بہت بڑا خطرہ ہوگا. کیا؟ فرمایا جو اذان کا ادب حیا کر کے چپ نہیں ہوتا نا، اللہ اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں کرتا. استغفر اللہ، اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں کرتا. تو اس لیے اذان جب دی جائے
خاموشی کے ساتھ سنا کرو اور اس کا جواب دیا کرو. یہ واجب ہے بندہ مومن پر اذان کا جواب دینا. اذان کا جواب کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے کہنا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوت حی علی الفلاح لا حول ولا قوت. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور صبح کی جو اذان ہے اس میں آتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. اس کا جواب ہے صدقتا و بررتا بالحق و نطقتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہنے والے جو تو کہہ رہا ہے سچ بھی کہہ رہا ہے اور حق بھی کہہ رہا ہے. اس کا یہ جواب ہے. توجہ فرمائیں. اچھا یہ اذان کا جواب ہے تو اذان کا جواب دینا واجب ہے. اذان کہنا سنت مؤکدہ ہے. اب اگلی بات مؤذن کے لیے مستحب چیزیں یہ ہیں کہ مؤذن اذان دینے والا بندہ وہ اذان کے کلمات حق سے وابستہ ہو اور صحیح معنوں میں وہ تلفظ ادا کرنے کا حقدار ہو. وہ شخص اذان دے. باقی اگر کوئی بندہ اذان دیتا ہے اور تلفظ صحیح معنوں میں غلط ادا کیے جاتے ہیں تو اس شخص وہ خود گناہگار بھی ہے اور ذمہ دار بھی ہے. تو اس لیے اذان ہم وضو کرتے ہیں, ہم نے پڑھا نہیں کہ وضو کیسے کیا جائے, ہم نے دیکھ کے کیا وضو ایسے کرتے ہیں. نماز کے بارے میں اللہ ماشاءاللہ سب لوگوں کی بات میں نہیں کر رہا, پڑھا نہیں کہ کیسے پڑھیں, دیکھ کے پڑھتے ہیں. جیسے عید کی نماز پڑھتے ہیں لوگ, ایسے پڑھی جائے. افسوس تو یہ ہم نماز پڑھیں اور کتاب پہ پڑھ کے پڑھیں کہ ایسے کملی والے نماز پڑھی ہے. ہم وضو کریں تو پہلے پڑھیں کہ سرکار نے وضو کیسے کیا ہے. اور وضو کی سرکار نے فضیلت پتہ ہے کیا بیان فرمائی؟ سرکار نے فرمایا ہاتھ دھو گے ہاتھ کے گناہ اللہ معاف کرے گا, چہرہ دھو گے چہرے کے گناہ اللہ معاف کرے گا, ناک میں پانی ڈالو گے ناک کے اندر کے گناہ تو اللہ تمہیں معاف کرے گا, منہ کے اندر پانی ڈالو گے اللہ منہ کے اندر کے گناہ معاف کرے گا, زبان کے گناہ معاف کرے گا, بازو دھو گے بازو کے گناہ اللہ معاف کرے گا, پاؤں دھو گے اللہ پاؤں کہیے جس پاؤں سے چل کر تم نے گناہ کیے اللہ ان پاؤں سے کیے ہوئے گناہ تمہارے معاف فرما دے گا. لیکن اس سے مراد گناہ کبیرہ نہیں ہے, صغیرہ ہیں, چھوٹے گناہ ہیں. اور یاد رکھیں ہمیشہ بڑے گناہ توبہ سے قبول ہوتے ہیں. توبہ ان کے لیے شرط ہے. ہاں اگر رب بخشنا چاہے تو وہ خلق الاحکم الخاکمین ہے, رحمان الرحیم ہے. لیکن یہ اسی خالق کائنات کے پیغمبر نے یہ اسلوب دیا ہے کہ بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں اور چھوٹے گناہ نیک اعمال سے قبول ہوتے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا مؤذن کی. مؤذن اسے کہتے ہیں جو اذان دینے والا ہو, اسے مؤذن کہا جاتا ہے, ندا دینے والا. تو اس کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلے اسے اس چیز کا تلفظ کا پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ اکبر کا کیا معنی ہے. میرے اللہ تو بہت بڑا ہے. اشہد اللہ الہ, اسے پتہ جو میں کلمات خیر ادا کر رہا ہوں ان کا معنی کیا ہے. اور جو میں کلمات خیر ادا کر رہا ہوں اگر ان کے ادا کرنے میں معنی گڑبڑ ہو گیا تو پھر میری گرفت ہوگی. مولوی صاحب نہیں کریں گے, پیر صاحب نہیں کریں گے, کائنات بنانے والا رب العالمین کرے گا. اس لیے کہنے والے کو, اذان دینے والے کے لیے مستحب ترین سنت طریقہ عمل یہ ہے کہ اسے اذان کے کلمات حق کو جاننے پہچانے کی کوشش کرنی چاہیے اور جان پہچان کر کے کھڑا ہو کے وہ اللہ کی توحید کا, رسالت کا اعلان کرے. دوسری بات مؤذن کے لیے ضروری ہے وہ جب بھی اذان دے تو اس کا منہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. تیسری بات یہ ہے مؤذن کے لیے اس کا جسم صاف ستھرا ہونا چاہیے, اس کے کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے. جس طرح عموماً ہم نے نمازیوں کو بعض جگہ دیکھا ہے نماز کے وقت وہ پرواہ نہیں کرتے, جیسے کپڑے ہوں ویسے ہی آ جاتے ہیں. علماء لکھتے ہیں شادی بیاہ میں کپڑے صاف لگا کر اگر جانے ہوئے خوش ہوتے ہو تو پروردگار کی بارگاہ میں بھی صاف کپڑے پہن کے آیا کرو. جس بارگاہ کا کوئی جواب نہیں ہے اس پاک بارگاہ میں بھی صاف ستھرے ہو کے آیا کرو. کیوں؟ ان اللہ یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے, وہ یحب الجمال, اللہ خوبصورت بھی ہے اور خوبصورت لوگوں کو پسند بھی فرماتا ہے. اس لیے پاک پروردگار کی بارگاہ وہ ہے جس میں صاف ستھرے ہو کے آیا کرو.
کپڑے بھی صاف ستھرے پہن کے آیا کرو اور جسم بھی صاف ستھرے لے کے رب کی بارگاہ میں آیا کرو، تاکہ تم مصلی پہ کھڑے ہو، نماز کے میں کھڑے ہو، تمہارے جسم سے بدبو نہ آئے، خوشبو آئے۔ تمہارے جو چہرے کے اندر رہنے والے فرشتے ہیں، ناک کے سوراخوں پہ بھی تمہارے 2 فرشتے ہیں، آنکھوں کے اوپر بھی تمہارے 2 فرشتے ہیں، کانوں کے سوراخوں کے اوپر بھی تمہارے 2 فرشتے ہیں، ہونٹوں پہ بھی تمہارے فرشتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا صاف رہا کرو، پاک رہا کرو، انہیں تکلیف نہ دیا کرو، یہ تمہاری حفاظت کرتے ہیں، تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کتنا کریم ہے، ہماری ہر اس مقام پر دیکھو، ہم سوتے ہیں ہمارا ناک کھلا ہوتا ہے، سرکار نے فرمایا تمہاری فرشتے حفاظت فرما رہتے ہیں ناک کی، کان کی حفاظت فرما رہتے ہیں۔ اگر ناک اور کان سے تمہیں کوئی چیز اندر چلی جائے تو اس میں یا تو تمہارا امتحان آ سکتا ہے اللہ کی طرف سے، یا اللہ کی ناراضگی تمہارے اوپر آ سکتی ہے کہ اللہ نے تمہیں اس طرف سے عذاب دیا ہے۔ تو اس لیے توجہ فرمائیں۔ مؤذن کی میں بات کر رہا تھا، قبلہ رو اس کا ہونا ضروری۔ نمبر 3، اس کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، کپڑوں کا اس کا صاف ہونا ضروری ہے۔ اور مؤذن کے لیے چوتھی بات یہ ہے کہ جب وہ اذان کہے، شہادتین یعنی 2 انگلیوں کہتے ہیں شہادتین، ان 2 انگلیوں کا استعمال کانوں کے سوراخوں میں کرے، دبا کے کرے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ کانوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے اذان نہیں، سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اذان دیں تو یہ شہادت والی انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں دبا کے رکھیں، تاکہ آپ کو دوسرے بندے کی آواز نہ آئے۔ آپ اذان دیں۔ صحابہ کرام نے حکمت پوچھی، حضور صحابہ تھے نا سرکار کے، سوال تو کرتے تھے نا امت کے لیے کہ کئی ایسے آئیں گے انہیں ضرورت پڑے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپا پر پھر بافدہ قربان سونے یہ آنکھوں میں جناب کانوں کے اندر جناب والا کانوں کے اندر سوراخ دینے، جو سوراخ ہیں سوراخوں کے اندر انگلیاں دینے کی حکمت عملی کیا ہے، اس میں کمال کیا ہے؟ تو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جب بندہ مومن اپنے کانوں کے سوراخوں کے اندر جناب والا انگلیاں ڈالتا ہے، اللہ کریم ایٹومیٹکلی اس کی آواز کو بلند فرما دیتا ہے، اس کی آواز کو بلند فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے مؤذن کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب اذان کہے تو 2 انگلیاں وہ اپنی کانوں کے سوراخوں میں رکھے، تاکہ جناب والا وہ ان کلمات خیر کو صحیح معنوں میں بلند آواز سے ادا کر سکے۔ 5ویں چیز، جب مؤذن کھڑا ہوا اذان دینے کے لیے تو جب پہنچے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، سینہ پھیرے بغیر۔ بعض مؤذن ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں، جب حی علی الصلاۃ کی باری آتی ہے تو پورے پھر جاتے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، حالانکہ سینہ قبلے سے پھرنا نہیں چاہیے۔ نماز کی حالت میں پھیرو گے تو نماز تمہاری ٹوٹ جائے گی، اور اذان میں یہ پھیرنا مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ صرف اگر گلا کام کر رہا ہے تو اذان دو، کام نہیں کر رہا تو کیا ضرورت ہے زور لگانے کی؟ شریعت جس چیز کا حکم دیتی ہے وہ کرو۔ اصل میں ہم نے طبیعت کو، شریعت کو طبیعت کے مطابق مانا ہے، طبیعت کو شریعت کے مطابق نہیں مانا۔ جب ہم طبیعت کو شریعت کے مطابق چلائیں گے تو پھر ہم اندر سے بھی کالے صاف ہو جائیں گے، باہر سے بھی صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا نا، میرے رسول نے فرمایا 2 رنگے شخص سے بچا کرو، جو زبان پر تو میٹھا ہو دل سے کالا ہو۔ سرکار نے فرمایا منافقو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ایسا شخص جو زبان سے میٹھا اور دل کا گندا ہو، فرمایا منافقین کا وہ درجہ ہے جو جہنم کا سب سے نچلا گڑھا ہوگا، سب سے نیچے والا گڑھا۔ پتہ ہے کافروں کے بارے میں رب نے مطلق فرمایا عذاب النار، عذاب الجحیم، عذاب النار، ان کے لیے عذاب ہے جہنم کا۔ منافق پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو کلمہ بھی پڑھے اور اندر سے بغض بھی رکھے، اسے منافق کہتے ہیں۔ اور کافر اسے کہتے ہیں جو ظاہر سے بھی کافر ہو اندر سے بھی کافر ہو، اسے کافر کہا جاتا ہے۔ تو منافق کے حق میں رب نے کیا فرمایا؟ اسے جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں، کلمہ پڑھ کے بے ایمانی کر رہا تھا، کلمہ پڑھ کے 2 نمبری کر رہا تھا، دنیا میں تو کرتا رہا، اب جہنم کے نچلے گڑھے میں تجھے رکھ کر کائنات والوں کو بتا دیا رب نے فیلان کر کے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اور یاد رکھو زمانے والوں، مومن کے لیے تو جنت کی بہاریں ہیں، جنت کی نہریں ہیں، جنت کی خوشبوئیں ہیں، جنت کے پربوکار مناظر ہیں، اور منافق کے لیے جہنم کا درجہ وہ بھی سب سے نچلا درجہ ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ تو اس لیے جو درس شہ بطحا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے،
غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اور اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی پرفضاؤں میں، جس ضرب سے دل دل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ شیشہ تو شکل میں بھی روز دیکھتا ہوں، آپ بھی روز دیکھتے ہیں اپنی شکل کو کیسی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میرا رب جو کہتا ہے میں نے ہر شخص کو سونا بنایا ہے، لیکن سونا بنانے کے بعد کرتوت خود تم نے اپنے سونے کرنے ہیں، خود اپنے آپ کو تم نے سیدھا کرنا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کی یہ چادر اور حلہ ادا کر کے بتا دیا کہ شریعت کو طبیعت کے مطابق نہ چلاؤ، طبیعت کو شریعت کے مطابق چلایا کرو۔ یہ ہماری شریعت مصطفیٰ کہہ رہی ہے۔ توجہ، اب مؤذن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ اپنی صرف گردن کا استعمال کرے، حی علی، اور نماز میں جب سلام کی باری بھی آئے اس وقت بھی صرف آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صرف شرط یہ آپ کاندھے کو دیکھیں، اور بعض آگے اکڑ ہو کے تکنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیڑا کیڑا آیا نماز سے کیڑا کیڑا نہیں آیا۔ یہ حالات ہیں، واقعات ہیں، تو بہرحال توجہ سماعت فرمائیں۔ اس لیے اپنا دل و دماغ صاف کرو، جب دل و دماغ صاف ہوگا تو عرش والا رب بھی تمہارے اوپر راضی ہوگا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے میری تقریروں کی، میری نمازوں کی رب کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ضرورت مجھے ہے، نمازوں کی آپ کو ہے، نمازوں کی مجھے ہے۔ کیا مطلب؟ سرکار نے فرمایا سب صلاۃ نوران، او میرے غلام نماز پڑھ، یہ نور ہے۔ آقا کس چیز کا؟ فرمایا یہ قبر کا نور ہے، قبر کا نور ہے، یہ قبر کا نور ہے۔ بے ایمان کیا جانے نماز کیا ہے، بدعمل کیا جانے نماز کیا ہے، فاسق و فاجر کیا جانے نماز کیا ہے۔ نماز تو کربلا کا شہزادہ پڑھ کے بتا گیا، نماز ایسے پڑھی جاتی ہے، اذان ایسے دی جاتی ہے۔ اس لیے اپنے دل صاف کرو، اپنے دماغ صاف کرو، لاکھوں سجدے کیو، ماتھے پہ سجدے کا سر بھی آ جائے، لیکن رب قادر مطلق کا قانون ہے، وہ نہیں دیکھتا سجدوں کے داغ کتنے ہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کی قدورت کتنی ہے یا کتنی نہیں ہے۔ اس لیے توجہ فرمانا۔ اگلی بات، وقت مختصر ہے میرے پاس لیکن جملے کافی زیادہ ہیں۔ مؤذن کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کا زیادہ تر پابند رہنے کی کوشش کرے۔ کیا رہنے کی کوشش کرے؟ پابند رہنے کی کوشش کرے۔ اذان بھی دے تو باہر جا کر چرس بھی پیے، اذان بھی پیے دے تو باہر جا کر شراب پیے، اذان بھی دے تو باہر جا کر جوا کھیلے، اذان بھی دے اور باہر جا کر چغلی غیبت کا اہتمام کرے۔ علماء لکھتے ہیں، ذمہ داری کے ساتھ بات کرتا ہوں، ایسے شخص کی نہ اذان قبول ہے، ایسے شخص کی نہ ندا قبول ہے۔ اگر قبول ہے تو یہ دل صاف رکھنے والے کی نماز بھی قبول ہے اور اذان بھی قبول ہے۔ میں اپنے ہر جملے کا وفادار ہوں، اور اسی لیے یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے، ہر جمعے کی ویڈیو یوٹیوب پہ آپ علامہ سبیل احمد اظہروی کا نام سے دیکھ سکتے ہیں۔ 1500 ویڈیو الحمدللہ فقیر کی پڑی ہے، جی چاہے تو دیکھ لینا۔ ہر جمعے کی ویڈیو، ہر پروگرام کی ویڈیو یوٹیوب پہ آپ کو ملے گی۔ اسی لیے بنانے کا مقصد یہ ہے تاکہ کوئی منکر اور بزدل کھڑا ہو کے اعتراض نہ کر سکے، مولا ثنا صاحب اپنے غلط بات کی ہے، اور اگر میں 500-700 بندوں کے سامنے کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں تو اپنی طرف سے نہیں کرتا، میں مصطفیٰ کا کلام کرتا ہوں، رسول اللہ کی زبان کے لیے ہوئے جملے بیان کرتا ہوں اور بتاتا ہوں ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اس لیے گرامی القدر سامعین و حاضرین ناظرین، اذان کے حوالے سے ایک اور بات، اور میں عشق بلال کی طرف وقت مختصر ہے جانا چاہوں گا۔ الشام بن ابراہیم فرماتے ہیں ایک مرتبہ امام ابو الحسن رضا سے کسی نے عرض کی، حضور میری اولاد نہیں ہے، میری اولاد نہیں ہے، بال بچے نہیں، پریشان رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک عمل کرو، دل صاف کرو، اس کے بعد ایک عمل کرو۔ کیا؟ فرمایا اپنے گھر میں اذان دیا کرو۔ اذان تم فتنے کے طور پر بھی دے سکتے ہو، جب فتنہ بڑھ جائے، جیسے کرونا وائرس کی بیماری پھیلی تو علماء نے
کہہ دیا تم اذان دے سکتے ہو. جب میت کو قبر میں دفن کرو، مٹی ڈال دو، پھر قبرستان میں کھڑے ہو گئے تم اذان کہہ سکتے ہو. جب کوئی جناب والا آندھی طوفان آئے، خطرہ آ جائے، اس وقت تم اذان دے سکتے ہو. جب تم چلتے چلتے رستہ بھول جاؤ، ہماری شریعت کہتی ہے اس وقت تم اذان دے سکتے ہو. لیکن یہ اذان واجب نہیں، سنت نہیں، مستحب ہے. درجہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے نا، یہ مستحب عمل ہے، یہ کرو گے تو اللہ راضی ہوگا. توجہ فرمائیں. حضرت امام ابو الحسن رفاعی رضا فرماتے ہیں کہ اپنے گھر میں اذان دیا کر. فرماتے ہیں عظمت رب کعبہ کی قسم میں نے امام علی رضا کے کہنے پر اپنے گھر میں روزانہ اذان دینا شروع فرما دی. چند مہینے گزرے، اللہ کریم نے مجھ پر اتنا کرم فرمایا کہ اللہ نے مجھے اولاد نرینہ سے مالا مال فرما دیا ہے. کیا مطلب؟ تو دل صاف کر، اذان دے، اللہ راضی ہوگا، اللہ راضی ہوگا. تو بہرحال یہ تو اذان کی تفصیل. تو میں نے موضوع جو تھا اذان اور عشق بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے 10 منٹ میرے پاس باقی ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا، بتاؤں گا کہ زمانہ ناز کرتا ہے صدیق اکبر کی صداقت پر. 10 منٹ ان محبت نال بولو ذرا، آکھو سبحان اللہ. ہر بندے کو اللہ نے دل دیا، ہر چیز کو اللہ نے دل دیا، لیکن اس دل کا استعمال مختلف ہے. کوئی پیسے کی محبت میں استعمال کر رہا ہے، کوئی شراب کی محبت میں معاذ اللہ استعمال کر رہا ہے، کوئی دنیا کی محبت میں استعمال کر رہا ہے، اور کوئی سرکار کا غلام رسول اللہ کی محبت میں اس دل کو استعمال کر رہا ہے. دل اپنا اپنا، سوچ اپنی اپنی، کمال اپنا اپنا، وقار اپنا اپنا، تدبیر اپنی اپنی، لائے عمل، آرزو، تمنا، التجا، طلب اپنی اپنی. وہ دل کتنا پیار والا ہے جس دل میں خدا و مصطفیٰ کی محبت بس رہی ہے. میرے رسول مکرم تاجدار مدینہ نے دل بھی دیا. دل سے مراد کیا مطلب؟ اپنی محبت دی اور پھر چنا بھی. اونچی آنکھو یار، کو تھک گئے تو آنکھو سبحان اللہ. اتنی پیاری گفتگو بحوالہ میں دے رہا ہوں آپ کو، حوالے کے ساتھ دے رہا ہوں. ہر دل میں کسی نہ کسی کو بسایا ہے. حضرت بلال نے بھی تو کسی کو بسایا ہے نا. تاجدار صداقت سیدنا خلیفہ بیعت ابو بکر صدیق نے بھی اس دل کے اندر رسول کریم کو جناب والا پایا. حضرت فاروق اعظم نے میرے دل کے اندر حضرت عمر فاروق نے رسول کریم کی ذات پاک کو جناب والا جگہ عطا فرمائی. عثمان غنی نے بھی جناب والا حیا کا پیکر ہونے کے باوجود دل کے اندر محبت مصطفیٰ کو سجایا. حضرت مولا کائنات حیدر قرار نے دل کے اندر رسول کریم کی محبت کو اپنایا. اور سیدنا بلال حبش کے شہزادے نے، کالے رنگ والے نے، مصطفیٰ کے جناب والا لب و لہج کا اور عظیم عالی مرتبت کے مقام والے نبی کو اپنے دل میں بسایا ہے. اور سرکار نے پتہ کرم کتنا کیا. جب فتح مکہ ہوا نا، سارے صحابہ کرام بیٹھے تھے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان، سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. اذان کا وقت ہوا، میرے سرکار نے فرمایا آئینہ بلال، بلال کتھے ہوئے. ہمارا کیا دستور ہے، اگر کسی کو ایوارڈ دیں تو کہیں مامے نے پتریں بلاؤ، چاچے ہاں بلاؤ، مسیرے ہاں بلاؤ، ملیرے ہاں بلاؤ. نہیں، میرے رسول نے کہا نہیں، برادری والا نہیں. حبش کے شہزادہ کالے رنگ کا بلال آئے گا، اور بلال ایسے نہیں آئے گا، بڑے پیار سے آئے گا. اور کیا کرے گا؟ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر آج کفر کو بتائے گا کہ مسلمان علی اعلان آ گئے ہیں. اور مسلمانوں کے نبی نے آج اذان کے لیے اپنی برادری کا بندہ نہیں چنا، حبش کا شہزادہ کالے رنگ کا بلال چنا. فرمایا بلال چڑھ جاؤ خانہ کعبے کی چھت پہ اور آج اذان دے دو. قربان نبی کے فیصلے پر کسی صحابہ نے اعتراض نہیں کیا، حضور ہمیں ہونا چاہیے تھا حکم. کیوں؟ صحابہ کہتے تھے کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسی اور دا بیان چنگا لگے دائی نہیں. میرے کریم آقا نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں اپنا مؤذن قرار دیا. آپ کا نام بلال ہے، آپ کی جناب والدہ کا نام حمامہ ہے، والد کا نام ریاح ہے. 60 سال کی آپ نے عمر پائی.
تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بڑا عرصہ حضور کی بارگاہ میں موجود رہے. سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ طیبہ چھوڑ دیا, ملک شام کے اندر چلے گئے. جناب والا بڑا عرصہ گزر گیا. ایک دن ایسا ہوا رسول کریم علیہ السلام نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا. قربان بلال تیرے مقدر پر جسے خواب میں رسول اللہ آئے. مقدر علاقے یار سبحان اللہ. بلال عاشق رسول تھا اور عاشق رسول کی بات سن کر عاشق رسول ہی کہتا ہے سبحان اللہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام میں خواب کے عالم میں فرمایا بلال کیا جفا کر رہے ہو, آنا جانا میرے دربار پہ بند کر دیا. او بڑی یادیں تھی آپ کے ساتھ, آیا کرو نا میرے دربار پر. وہ کمال بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق جس میں خود عشق کے محبت میں رسولوں کے امام فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا آ کر کہیں بلال آیا کر میرے دربار پر. کیوں چھوڑ دیا ہے میرا مدینہ طیبہ, اوے آیا کر میرے مدینہ پاک میں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحری کے وقت اٹھے, بڑی بے قراری کے عالم میں آپ نے نماز ادا فرمائی. سواری کو لیا, شام کو الوداع کہتے ہوئے آنکھوں میں آنسو ہیں کہ آج میرے رسول نے خواب میں آ کر اپنا جلوہ دکھایا, بلکہ ظاہری زندگی میں بھی سرکار کو دیکھا کرتے تھے. جب چلتے چلتے مدینہ طیبہ کی سرزمین پر آپ کا جناب والا پہنچنا مقدر بن گیا. سب سے پہلے آپ رسول اللہ کے دربار پہ حاضر ہوئے, میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں. یہ حبش کا شہزادہ, شام سے چلا ہوا رسول اللہ کا پروردہ, رسول اللہ کا عظیم عاشق رسول میرے تیرے نبی مکرم کے دربار پہ حاضر ہوا. حاضر ہو کر آنکھوں میں آنسو ہیں, آنسوؤں بہتے بہتے کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ. او میرے سونے حبیب, او میرے مدنی, او میرے کریم آقا, آپ کا غلام بلال شام سے آ گیا ہے آپ کی بارگاہ میں سلام کرنے. تو گویا میرے سرکار کے غلام کہتے ہیں جب بلال پہنچے سرکار کے مزار پر, گناہگار کی نظر سرکار پر, سرکار کی نظر گناہگار پر. اللہ حق جاری. گویا بلال کہتے ہیں چکے پردہ سونیا, اے مکھڑے ہے تو اے لکے لکے کے گزارا نہیں ہوندا. اندر سے آواز آئی اج دل دی مرضی کر پوری, دیدار دوبارہ نہیں ہوندا. او میرے بلال میں نے شام سے تجھے خود منگوایا ہے, تو میرے در دولت پہ حاضر ہو گیا ہے. سرکار کی نظر گناہگار پر, گناہگار کی نظر سرکار پر. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کو گناہگار نہیں کہہ سکتے, لیکن میں یہ محبت کا جملہ بول رہا ہوں. ہر صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں اپنے آپ کو گناہگار پیش کرتا تھا. کیا مطلب گناہگار ہوتا نہیں تھا. آج ہی یہ صحابہ کرام کی تھی کہ سرکار اسی کتھے تھے تسی کتھے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے, اور میرے سرکار نے فرمایا جو شخص کسی کی قبر پہ جاتا ہے اور دنیا میں جان پہچان اس کی تھی اس کے ساتھ, تو جتنی دیر وہ قبر پہ کھڑا رہتا ہے قبر کے اندر والا خوش ہوتا رہتا ہے کہ آج میرا یار میری ملاقات کو آیا ہے. عام قبر پہ بھی جاؤ تو یہ معاملہ ہے. سرکار کا حدیث ہے, مشکات کے اندر ہے اور جمی حدیث کی کتابوں کے اندر. میں فقیر حاضر ہوں اس کا حوالہ دینے کی توجہ چاہوں, کہہ دو سبحان اللہ. حضرت سیدنا بلال کی آخری بات, سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے روضہ رسول پر سلام کیا. اندازہ لگاؤ یار گناہگار تڑپتا ہے, سرکار بلا لو مجھے. تو بلال کا عشق دیکھو نا, سرکار نے خود بلایا, فرمایا بلال آ جاؤ میرے پاس, آ جاؤ تم آ جاؤ میرے بلال. ہسو بلال آئے, سرکار کے روزے پہ حاضر ہوئے, توجہ حاضر ہوئے, اور پھر واپس گئے نا مسجد نبوی شریف میں. ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے سرکار نے فرمایا میرے گھر سے لے کر منبر تک, منبر سے لے کر گھر تک, یہ جتنا ٹکڑا ہے یہ جنت کا باغ ہے.
حضرت جناب والا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف تشریف لے گئے. مدینے کے اندر جناب والا بات پھیلنا چلی گئی کہ آج کون آیا ہے؟ حبش کا شہزادہ، موٹے موٹے ہونٹوں والا، کالے رنگ کا رسول اللہ کا غلام آیا ہے. اذان کا وقت ہونے لگا تھا، صبح فجر کا، رات ہوئی کیونکہ. تو صحابہ کرام نے کوشش کی کہ ہم بلال سے کہیں بلال آزان دو، بلال آزان دو. لیکن صحابہ کو پتا تھا کہ بلال نے یہ دل میں عہد کر لیا تھا زندگی میں، بس رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تو آزان بھی بلال نہیں دے گا، آزان بلال نہیں دے گا. یہ آپ کی محبت تھی. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، شہزادہ کونین، حسنین کریمین، حضرت امام حسن امام حسین علی وقار رضی اللہ عنہما دونوں کی پاک بارگاہ کے اندر عرض کرنے لگے، او پیارے شہزادے و نواسے ہو، آج بلال بڑی مشقت کے ساتھ بڑے عرصے بعد رسول اللہ کے شہر آیا ہے. آج دل کرتا ہے رسول اللہ کے زمانے والی یاد تازہ ہو جائے. بلال اذان دے دے، آج بلال اذان دے دے. حسنین کریمین یعنی امام حسن امام حسین دونوں شہزادے آگے بڑھے، بلال نے پکڑا، چوما، پیار کیا. یہ بڑے بدبخت ہیں لوگ جو کہتے ہیں بلال اور صحابہ کی اہل بیت کے ساتھ نہیں لگتی تھے. بڑے کمینے ہیں وہ لوگ. قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں، یہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں. ہم قرآن کی مانے یہ جیلی 2 نمبر جیلی پیروں کی مانے، یہ جیلی ذاکروں کی مانے. ہم مانیں گے تو مصطفیٰ کے قرآن کی مانیں گے، نبی کے فرمان کی مانیں گے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حسنین شہزادے آ گئے. بلال، بات ختم، توجہ. بلال ایک کام کرو، کیا کرنا ہے؟ فرمایا آج صبح ہوگی، فجر کی اذان آپ نے دینی ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آج آپ نے اذان دینی ہے. تو بلال ہو اور پھر نواسہ رسول امام حسن حسین سے انکار کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے فرمایا لبیک، میں حاضر ہوں. میں عہد کر لیا تھا رسول اللہ کے بعد اذان نہیں دوں گا، لیکن آپ تو رسول اللہ کا خون ہے، آپ نے مجبور کیا، میں اذان دوں گا. توجہ چاہوں گا، سحری کا وقت ہوا، اذان کا جناب وال وقت قریب ہوا. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں کھڑے ہوئے. آپ نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ کلمات کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمات کے، اور آپ کی عادت کریمانہ یہ تھی کہ جناب والا عادت کریمانہ یہ تھی کہ آپ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ جب پہنچا کرتے تھے تو آپ اشارہ رسول اللہ کی طرف کیا کرتے تھے. جب ان کلمات پہ پہنچے تو سامنے سرکار کو نہ پایا، عاشق بے قرار تڑپ گیا، مچل گیا، زمین پر گر گئے، بے ہوش ہو گئے. اللہ اکبر. بے ہوش ہو گئے. صحابہ کرام نے اٹھایا، اذان ادھوری رہ گئی. بلال کیا ہوا؟ فرمایا جب میں ان کلمات پر پہلے اذان دیتا تھا نا میرے رسول سامنے ہوتے تھے، آج میں نے جگہ خالی پائی ہے تو بلال بس بے ہوش ہو گیا، رہ ہی نہ گیا. عاشق ہو تو ایسا ہو، ایسا ہو تو عاشق ہو تو ایسا ہو. وہ ادھر رتے بہنا کوئی ہی تولے. اچھی آنکھوں میں تھوڑی جان سن لگا، گج کی آنکھوں سبحان اللہ. وہ ادھر رتے بہنا کوئی ہی تولے، کون دری سے کرے او جد منہ وچو رب بولے، جد منہ وچو رب بولے. ابھی تو میں نے ایک صفحہ مکمل کیا ہے، جو موضوع میرا بنا ہوا ہے وہ ابھی کافی رہتا ہے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. گھنٹے سے میرا اوپر ہو گیا ہے وقت تقریر کا، اور بھی جی چاہتا تھا لیکن موسم کی بھی خرابی ہے اور وقت بھی اوپر چکا ہے. اس لیے میرا اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے. یار زندہ صحبت واقعی، جزاکم اللہ، وقت سنجا، سنتیں ادا فرمائے.